بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن اور نماز سیکھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 10B، جس میں ہم پچھلے 9 اسباق میں زیر تدریس عربی گرامر کے اصول و قوانین کو دہرائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم 38 نئے سیکھے جانے والے عربی جملوں کا اعادہ کریں گے۔ TPI کا استعمال کرنا مت بھولیے گا۔ کیا آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا تم تم سب، انا میں، نحنو ہم سب۔ اب کیا آپ مجھے ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں؟ هل انت بخیر؟ نعم أنا بخير الحمد لله. هل انتم بخیر؟ نعم نحن بخير الحمد لله. هل هو بخیر؟ نعم هو بخير الحمد لله. هل هم بخیر؟ نعم هم بخير الحمد لله. ہم سیکھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں اون یا این کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثلا مسلم کی جمع مسلمون یا مسلمین ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، هل انت مسلم؟ نعم أنا مسلم. هل انتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. هل هو مسلم؟ نعم هو مسلم. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. ہم نے ضمیر متصل کے بارے میں بھی پڑھا جو فعل اور اسم کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ ان مرکبات کا اردو ترجمہ کر سکتے ہیں؟ ربہ، اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربکا، تمہارا رب، ربکم، تم سب کا رب، ربی، میرا رب، ربنا، ہم سب کا رب۔ اب آپ مجھے TPI کے ذریعے ان سوالوں کا جواب دیں۔ من ربک؟ ربي الله. من ربکم؟ ربنا الله. من ربہ؟ ربه الله. من ربہم؟ ربهم الله. ہم پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کے لیے ہوا اور عورت کے لیے ہیا کے ضمائر کا استعمال ہوتا ہے۔ اب میں کہوں گا کہ ہوا مسلم اور آپ کہیں گے ہیا مسلمہ۔ بسم اللہ۔ ہوا مسلم، هي مسلمة. ہوا مؤمن، هي مؤمنة. ہوا صالح۔ هي صالحة. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہاذا سے مراد یہ ہے۔ ہاذا مذکر اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ ہاذہ مؤنث اشیاء کے لیے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ربہ کے معنی ہے اس مرد کا رب اور ربہا اس عورت کا رب۔ تو کیا آپ مجھے ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں؟ من ربہا؟ ربها الله. ما دینہا؟ دينها الإسلام. ما کتابہا؟ كتابها القرآن. اور آخر میں ہم نے سیکھا تھا کہ مؤنث اسماء کی جمع کس طرح بناتے ہیں۔ مثلا مسلمۃ، مسلمات، مؤمنۃ، مؤمنات، صالحۃ، صالحات۔ فی الحال اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔